کتاب الحجر، یہ کتاب حجر کے متعلق. حجر کا معنی ہے عقل. عقل کا کیا معنی ہے؟ روک دینا. العقل یقال له العقل لأنه یمنع من الافعال القبیحہ. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو برے افعال سے، افعال قبیحہ سے روکتی ہے. تو حجر کا معنی کیا ہے؟ المنع، یعنی المنع عن التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المحجور علیہ، کہ جس آدمی پر حجر لگایا جائے نا، ممانعت لگائی، جس کو محجور علیہ کہتے ہیں نا، تو ان کو تصرفات سے کیا کرنا؟ روک دینا، اس کو حجر کہتے ہیں. حجر قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ لڑکوں کو ذرا جانچ لو کہ لڑکے سمجھدار بھی ہو گئے ہیں یا نہیں، یا تک کہ بالغ ہو جائے. بلغ النکاح کیا معنی؟ بالغ ہو جائے نا. حَتَّى آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اگر تمہیں اسی کیا جائے، اگر ان کی سمجھ وغیرہ کل تمہیں دکھائی دے نا، اس وقت تم ان کو پیسہ دو وغیرہ، معاملات سپرد کرو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ تم سفیہوں کو، یعنی جو کیا ہے ناسمجھ قسم کے، جو مال کو ضائع کرتے، فضل خرچی کرتے ہیں وغیرہ، ان کو مال نہیں دینا. جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا کیا بنایا ہے، تمہاری زندگی کے لیے گزران معاش بنایا ہے، وہ مال نہیں دینا جب تک تمہیں اس سے سمجھ نہ آئے. یعنی جب تک تم یہ نہ سمجھ آئے نا کہ یہ کیا ہے، ہوشیار ہو چکے ہیں، اس وقت تک کچھ دینا نہیں. اور کعب بن مالک سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر علی معاذ مالہ، کہ معاذ پر اس کا مال جو تھا نا بند رکھا تھا، وباعہ بدین کان علیہ. تو حدیث شریف سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ حجر کی جو اسباب ہیں، وہ اسباب وجہ ہیں، وہ کتنی ہیں؟ تو خود یہاں پر بیان کر رہے الاسباب الموجبۃ للحجر، وہ اسباب جو اس بات کو واجب کرتے ہیں نا کہ کسی پر پابندی لگانی چاہے، ممانعت، روک ٹوک. للحجر ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں، تین اسباب. الصغر، ایک یہ ہے کہ بچہ کیا ہو، چھوٹا ہو، یعنی جب بالغ نہ ہونا تو معاملات، تصرفات نہیں کرنا جانتا نا، تو لہٰذا بیع و شراء کی جو معاملات کرے گا نا، اس سے یہ روکا جائے گا. والرق، دوسرا ہے غلام ہونا، اگر غلام کو آقا نے اجازت نہ دی ہونا تو اپنی طرف سے تصرفات نہیں کر سکتا. والجنون، تیسری چیز سبب ہے حماقت، جنون کا مقل ہو، بیوقوف ہو. ولا يجوز تصرف الصغیر الا باذن ولیہ، بچے کا تصرف درست نہیں جب تک اسی ولی، جو کیا ہے اس کا باجان، دادا وغیرہ جو بڑے لوگ ہیں، وہ اجازت نہ دے. ولا يجوز تصرف العبد الا باذن سیدہ، مولا کی اجازت کے بغیر غلام کا تصرف درست نہیں. ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال، اور جو پاگل ہوتا ہے وہ تو تصرف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی تمیز، کوئی تمیز وغیرہ نہیں، اور اس طرح سے برا اچھا جانتے ہی نہیں. اور معاملے کا جو مدار عقل پر، وہ تو عقل ہی سے کیا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. ومن باع من هؤلاء شيئا او اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كانت فيه مصلحة. اب کہہ رہا کہ ان تینوں میں سے اگر کسی نے تصرف کیا، کیا مطلب کوئی چیز خریدی، یعنی محجورین میں سے، اور وہ بھئی سمجھ رہا تھا، ماشاءاللہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مثلا خریدنے سے ملکیت آ جاتی، بیچنے سے ملکیت کسی اور کے پاس منتقل ہو جاتی، اور اس کا ارادہ بھی ہو استہزاء وغیرہ کرنا یا گپ شپ وغیرہ کرنا مقصود نہ ہو، تو ولی کو اختیار ہے. انشاء اجازہ اذا كانت بمصلحہ، کہ اگر اس بیع خرید و فروخت میں مصلحت پیدا ہو پھر تو اجازت دی، مرضی ہے اس کی. وانشاء فسخ، ورنہ فسخ بھی کر سکتے. فهذه المعانی الثلاثہ، یہ جو تین اسباب ہیں نا، توجب الحجر فی الاقوال، کس سے اقوال میں حجر آ جاتے. کیا معنی کہ اس کا قول، اس کی بات نافذ نہیں ہوگی. دون الافعال، لیکن افعال میں اس سے حجر نہیں آتا. افعال میں حجر کا نہیں آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اس نے کوئی فعل کیا، کوئی بات کی، یا کوئی چیز خریدی یا بیچ دی، تو اس کا یہ بیچنا یا خریدنا
نافذ نہیں سمجھا جائے گا جب تک ولی غلام وغیرہ اجازت نہ دے. ہاں افعال میں حجر مطلوب نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ اگر اس لڑکی نے کیا کر دیا، کسی کا مال ضائع کیا، کسی کا مال تلف کیا، یا اس غلام نے یا اس بیوقوف نے، تو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ بیوقوف یا چھوٹا ہے لہٰذا اس کی کیا نہ کرو، گرفت نہ کرو، یا اس پر کوئی سزا جرمانہ وغیرہ نہیں لگاؤ. نہیں، اس پر قصاص بھی آ جائے گا، اسی طرح سے تاوان نقصان بھی آ جائے گا. وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُمَا. بچہ ہو یا مجنون ہونا، ان کی بیع خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ یہ اقوال ہے اور ان کے اقوال نہیں چلتے. سبی جو ہے وہ ناقص العقل ہے اور مجنون جو ہے عدیم العقل ہے، تو اس لیے ان کا تصرف نافذ نہیں ہوگا. ولا اقرارهم، اس طرح ان کا اقرار بھی نافذ نہیں ہوگا. ولا يقع طلاقهما، بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، پاگل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل طلاق واقع الا طلاق الصبی والمعتوہ، کہ ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی. ولا اعتاقهما، کسی کو آزاد نہیں کر سکتے. فإن أطلقا شيئا، ہاں اگر کسی چیز کو ان دونوں نے ضائع کر دیا، لزمهما زمانه، تو زمان پیسہ نقصان ان پر آئے گا. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غیر نافذة في حق مولاه. غلام کے متعلق کی بات ہے کہ اگر اس نے اپنے متعلق کوئی بات کہی ہے، اقرار کیا کہ مجھ سے جرم ہوا ہے یا یہ چیز ضائع کی ہے، تو اس کے حق میں تو نافذ ہو جائے گی اس کی بات، لیکن مولا کے خلاف بات نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اقرار علی الغیر ہے اور اقرار علی الغیر نافذ نہیں ہوتا. فإن أقر بمال لزمه بعد الحریہ، اگر اس نے اقرار کیا کہ میرے اوپر فلاں شخص کا کیا ہے، پیسہ ہے یا مال ہے، تو حریت کے بعد یہ مال کیا کرے گا، دے گا جب اس کی کیا ختم ہو جائے، غلامی ختم ہو جائے. ولم يلزمه فی الحال، فی الحال اس پر لازم ہے کیونکہ یہ کسی اور کا مملوک ہے نا، تو مانع موجود ہے. وإن أقر بحد أو قصاص لزمه فی الحال، اگر غلام نے اقرار کیا کہ میرے اوپر حد ہے، حد کے متعلق اس نے کہا، یا کہا کہ میرے اوپر قصاص ہے، کسی وجہ سے اس نے کیا کر دیا ہو، کسی کو قتل کر دیا ہو مثلا، تو لازم ہو فی الحال، یہ چیز اس کے متعلق فی الحال جو ہے کیا ہوگی، نافذ ہوگی، کیونکہ یہ اپنے خلاف اقرار کر رہے اور اس معاملے میں سے کوئی متہم بھی نہیں کرتا. وینفض طلاقه، اور جو غلام ہوتے ہیں اس کی طلاق نافذ ہو جاتی ہے. ولا يقع طلاق مولا على امرأته، اور مولا یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی کو طلاق دے. آگے فرما رہے وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم سے نے فرمایا ہے کہ لا يحجر على السفيه اذا كان عاقلا بالغا حرا، اگر ایک آدمی ہے عاقل بالغ ہو چکا ہے، آزاد ہے، تو اس پر حجر نہیں کیا جائے گا. وتصرف فی ماله جائز، اگر مال میں تصرف کر رہا ہو، اپنے مال سے کوئی چیز خرید رہا ہو، بیچ رہا ہو، تو اس کے تصرف نافذ ہوگا. وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، ہاں اگر وہ کیا کر رہا ہو، مبذر ہو، فضول خرچ ہو، فسادی ہو. فسادی کا کیا معنی، مفسد کا معنی مال خراب کر رہا ہو، یا مال کو فضول کاموں میں لگا رہا ہو، خرچ کر رہا ہو ایسی چیزوں میں کہ اس سے اس کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی مصلحت نہ ہو. مثلو ایتلف فی البحر، سمندر میں پھینک دے مثلا، ہو یحرقہ فی النار، یا آگ میں جلائے، تو اسی صورت میں تو اس پر پابندی لگائی جائے گی ورنہ نہیں. الا انہ قول، ہائی بھی فرمایا امام سے نے کہ اذا بلغ الغلام، کہ اگر ایک لڑکا بالغ ہو جائے، غیر رشید، اور ابھی تک وہ ہوشیار نہ ہو، سمجھ بوجھ اس میں نہ ہو، تو لم یسلم الیہ مال حتی یبلغ 25 سنہ، جب تک 25 سال کا نہ ہو چکا ہونا تو اسے مال نہیں دیا جائے گا اگرچہ اس کا اپنا مال ہو. وَإِن تصرف بھی قبل ذلك نفذ تصرفه، اگر اس سے پہلے کوئی تصرف کرے گا نا اس کا تصرف بھی نافذ ہوگا. فَإِذَا بلغ 25 سنہ سلم الیہ مالہ، اگر 25 سال کا ہو جائے نا تو 25 سال کے بعد اسے مال دیا جائے گا. وَإِن لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ، اگرچہ ہمیں اس سے رشد کے علامات نہ دکھائی دے، یا اسی طرح سے کچھ اس سے ہمیں نہ دکھائی دے، نہ سمجھ میں نہ آئے کہ ابھی وہ شربی ہو چکا ہے یا نہیں، تو پھر اسے مال سپرد کیا جائے گا. یہ تو امام اعظم صاحب کا مذہب ہے. اور وہ فرماتے کہ عموماً 25 سال میں ایک آدمی دادا بھی بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے عمر سے کبھی قول ہے کہ 25 سال میں انسان کی جو عقلیں کامل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے 25 سال پر اسے مال دینا چاہے. اور صاحبین حضرات فرماتے کہ جب تک کہ وہ ہوشیار نہیں ہوگا، دانشمند نہیں ہوگا، عقلمند نہیں ہوگا،
اور اس طرح سے نقصان و ضرر کو نہیں سمجھے گا نا، اس وقت تک اسے مال نہیں دیا جائے گا، اگر شیکیا بن جائے 50 سال کا بھی ہو جائے۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ یحجر علی سفیہ ویمنع من التصرف فی مالہ، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ آگے کرے فإن باع لم ينفذ بیعه فی مالہ وإن کان فیہ مصلحة نجاز الحاکم، کہ اگر ایک شخص سفیہ ہے، وہ کسی چیز کو فروخت کرے اور اس میں اس کا فائدہ ہو تو حاکم اسے جائز کر دے گا ورنہ نہیں۔ وإن اعتق عبدا نفذ عتقه، اگر غلام آزاد کرے گا نا تو اس کا عتق نافذ ہو جائے گا۔ وكان على العبد ان يسعى بقیمته، اور غلام کے متعلق ہم ہی کہیں گے کہ اسے چاہے کہ وہ سعی کرے اور اپنی قیمت ادا کرے۔ وإن تزوج امرأة جاز نکاحه، اگر اس نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ فإن سمى لها مہرا جاز منه مقدار مہر مثلها وبطل الفضل، اگر اس کے لیے کوئی مہر ذکر کیا ہونا تو مہر مثل کی مقدار تو دے سکتے، اسے جو زائد کہا ہونا وہ زائد باطل ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ وہ جو فاضل مال ہوگا نا یا زائد مال ہوگا وہ نہیں دیا جائے گا۔ آگے فرمارے وقال رحمہم اللہ، صاحب حضرات فرماتے فی من بلغ غیر رشید، کہ اگر ایک آدمی بالغ ہو چکے اور ابھی تک رشید نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، معاملہ نہیں سمجھتا، سوجھ بوجھ سے خالی ہے، تو لا يدفع الیہ مالہ ابدا حتی یونس منہ الرشد، حتی یظہر منہ الرشد، یا تک کہ سمجھ بوجھ اس کی ظاہر ہو جائے نا تب اسے مال دیں گے ورنہ نہیں۔ ولا يجوز تصرف فیہ، تصرف اس کا جائز نہیں گا۔ وتخرج الزکاة من مال السفیہ وینفق علی اولاده وزوجته ومن یجب نفقۃ علیہ من ذوی الارحام، کہ اگر ایک آدمی سفیہ ہے، اس کے پاس مال ماشاءاللہ زیادہ ہے، مالدار ہے، لیکن سمجھ بوجھ سے خالی ہے نا، سمجھتا نہیں ہے کہ کس طرح مال خرچ کرے، صرف ضائع کرنا جانتے، تو ایسے شخص کے متعلق ہم ہی کہیں گے کہ اس کی مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ یہ اسے عقل والے تو ہے لیکن عقل میں ذرا کیا ہے، کمزور ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کی جو اولاد ہوگی، بیوی ہوگی نا، ان پر اس کے مال سے خرچہ کیا جائے گا، اور اس طرح سے جن ذوی الارحام رشتہ داروں کا خرچہ اس پر واجب ہوتا ہے نا، ان پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها، اگر حج کرنا چاہتا اور حج اس پر فرض ہوتے سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ جو فرائض ہے نا وہ فرائض مصالح شمار کی جاتی، اس میں اس پر کوئی تہمت نہیں۔ ولا يسلم القاضي النفقة إليه، ہاں یہ کرے گا نا کہ جو قاضی ہوگا، جو کیا ہوگا علاقے کا حکومتی شخص ہوگا نا، جو وہاں کا کیا ہو، گورنر ہو یا جو منتظم ہو، حج کا جو نفقہ ہوگا نا، جو خرچہ، وہ اس کو نہیں دے گا کہ یہ آپ لے لے جیب میں رکھ دے، کیونکہ ممکن ہے کسی فضول کے کام میں صرف کر دے۔ وَلَكِ يُسَلِّمُهَا إِلَىٰ ثِقَةٍ مِّنَ الْحَاجِّ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْحَجِّ، کسی سے کا دل معتبر شخص کو دے گا کہ حضرت آپ بھی حج کو جا رہے ہیں نا، یہ خرچہ لو، 3 لاکھ روپے ہے، اس پر راستے میں خرچ کرنا جو خرچہ آئے گا اس کو دینا نہیں، بلکہ تم اس پر خرچ کرنا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، یا اس کو کوئی تنخواہ وغیرہ کچھ لگا دے۔ فإن مرض فأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله، اگر یہی سفیہ شخص مر رہا تھا یا بیمار تھا اور مرض الوفات میں مبتلا تھا، اس وقت اس نے کچھ وصیت کی، ثواب وغیرہ کے کام بتایا کہ میرا یہ مال کیا کرنا، مساکین پر لگانا، وابواب الخیر، ابواب الخیر کیا معنی، نفلی صدقات کرنا، تو ثلث مال سے یہ وصیت اس کی نافذ ہو جائے گی اور اس کا مال خرچ کیا جائے گا اچھے کاموں میں۔